الصبح بدا من طلعته۔ چوتھے پارے میں 12واں رکوع سورہ النساء کا پہلا رکوع چل رہا ہے۔ سورہ النساء کی 6 آیات ہوئی ہے۔ آیت نمبر 6 کے بعد ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیتوں میں یتیموں سے متعلق حقوق کا بیان تھا، اور کئی ہدایتیں تاکید کے ساتھ اوپر آ چکی۔ یتیموں میں جو کے ساتھ ایک ناانصافی یہ ہوتی تھی کہ میراث میں نابالغ بچوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ جو بچے نابالغ ہوتے تھے ان کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے یہ رسم جاہلیت میں چلی آ رہی تھی کہ میراث کا مستحق، مرنے والا کی وراثت اور اس کے چھوڑے ہوئے مال کا مستحق صرف بڑے رشتہ دار ہوا کرتے تھے، بالغ رشتہ دار۔ لہذا جو بیٹیاں ہوتی تھیں، بڑی ہو یا چھوٹی یا بیوہ، اس کا وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا، کیونکہ عورتوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، چاہے وہ بیوہ ہو، بیٹی ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کا میراث میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بیٹوں کے اعتبار سے انہوں نے یہ تقسیم کر رکھی تھی کہ بیٹے جو نابالغ ہیں ان کا میراث میں حصہ نہیں ہوگا، جو بالغ ہیں ان کا حصہ ہوگا، چونکہ انہوں نے کہا تھا میراث ان کا حق ہے جو گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ضابطہ تھا زمانۂ جاہلیت میں کہ میراث کس کو ملے گی؟ مرحوم کے ان رشتہ داروں کو ملے گی جو دشمنوں سے گھڑ سوار ہو کر کے لڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک صحابی ہیں حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنے پیچھے بیوہ کو چھوڑا، 2 لڑکیاں چھوڑی اور ایک یتیم لڑکا نابالغ بچہ وہ چھوڑا۔ اور اوس بن ثابت کے کچھ چچا زاد بھائی تھے، تو ہوا یہ کہ اوس بن ثابت کے سارے مالوں پہ چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا، اور یوں کہا کہ بھائی ہم ہی تو مستحق ہے، چونکہ لڑنے کی صلاحیت ہم ہی رکھتے ہیں، ہم ہی بالغ رشتہ دار ہیں مرحوم کے۔ بیوہ عورت ہونے کی وجہ سے میراث نہیں پائے گی، کیونکہ عورت کو میراث نہیں ملتی۔ لڑکیاں وہ بھی عورت ہونے کی وجہ سے میراث نہیں پائے گی، کیونکہ مادہ کو عورت کو میراث نہیں ملتی۔ اب بچہ نابالغ یتیم لڑکا تو وہ نابالغ ہونے کی وجہ سے میراث نہیں پائے گا، لہذا ساری میراث انہوں نے ہڑپ لی۔ حضرت اوس بن ثابت کی جو بیوہ تھی بہت پریشان ہوئی کہ سارا مال تو وہی لے گئے، اب میرے یتیم بچے، لڑکیاں، اور ان کا کیا ہوگا؟ خود میرا خرچہ کیسے چلے گا؟ وہ نبی کریم علیہ السلام انہوں نے پہلے پیشکش کی ان چچا زاد بھائیوں سے کہ تم ہماری دونوں لڑکیوں کو نکاح میں کر لو، آپس جو ہے تم لوگ جو ایک ایک کر کے ہماری دونوں بیٹیوں کو نکاح میں لے لو تاکہ میرا بوجھ کچھ تو کم ہو۔ انہوں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، تو یہ پریشان ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں حضرت اوس بن ثابت کی بیوہ، اور انہوں نے اپنی پوری بات رکھی کہ اوس بن ثابت کے چچا زاد بھائیوں نے سارا مال ہڑپ لیا، نہ میرے یتیم بچے لڑکے کا خیال کیا۔ اب میں کہتی ہوں کہ میری لڑکیوں سے شادی کر لو تاکہ مال ادھر ہی رہے گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا، اس پر بھی وہ راضی نہیں۔ اب میں بیوہ ہوں، میرے لیے مسائل پیدا ہو گئے، اسلام میں اس کا کوئی حل بتائیے۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک، جس میں یہ فرمایا گیا کہ والدین جو فوت ہوں، والد یا والدہ یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار جو انتقال کر جائے، اس نے جو مال چھوڑا ہو اس میں تمام لڑکوں کا بھی حصہ ہوگا، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، اور تمام عورتوں کا بھی حصہ ہوگا، وہ چھوٹی ہو یا بڑی یا بیوہ ہو، تو تمام قریبی رشتہ داروں کا حق ہوگا۔ تو والدین کی چھوڑی ہوئی میراث میں، والدین کے چھوڑے ہوئے مال میں تمام اولاد یہ مستحق میراث ہوگی، مرد ہو یا عورت۔ لہذا یہ جو زمانے جاہلیت کی رسم تھی کہ مرد عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے، تو کہا گیا کہ عورتوں کو میراث کرنے کا حق نہیں پہنچتا کسی کو، میراث سے محروم کرنے کا۔ لہذا عورتوں کو جو میراث سے محروم کیا جاتا تھا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اب عورتوں کو میراث دی جائے، کتنی دی جائے، اولاد کو کتنی ملے، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، بیوہ ہیں یا جو بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کو کتنا ملے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے پورا ایک رکوع جو آگے آیت نمبر 10 کے بعد آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے، پورا رکوع اس میں اسی کو بیان کیا ہے۔ یعنی اجمالاً تو یہاں بیان کر دیا کہ یہ سب حقدار ہیں، ساری اولادیں حقدار ہیں، جس میں نابالغ لڑکا ہو وہ بھی حقدار ہے، جو عورتیں ہیں چھوٹی ہو یا بڑی وہ سب حقدار ہیں۔ لہذا میراث میں ان سب کا حق ہے، اولاد ہونے میں سب برابر ہیں۔ جب والدین کی میراث ہے تو جو بھی اس سے پیدا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، بالغ ہو یا نابالغ، اولاد ہونے میں سب برابر ہیں، لہذا میراث پانے میں بھی سب برابر ہیں، لہذا ان میں سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اس آیت میں بیان کر دیا۔ اور میراث چاہے انہوں نے کم چھوڑی ہو یا زیادہ، یہ نہیں کہ جو ہے میراث تو تھوڑی سی ہے لہذا فلانا لے لے، اس دوسرے کو محروم کر دے، محروم کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اب کس کو کتنا دیا جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا جا چکا ہے۔ اب وہ کیا مقرر ہوا ہے، اس کو آگے پورے رکوع کے اندر، آگے جو رکوع آ رہا اس میں بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے کچھ اور احکام دیے گئے، تو اس سے ہی واضح ہو گیا کہ والدین کی میراث یا اور کسی مرنے والے کسی قریبی رشتہ دار کی میراث، یہ جو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے وہ پائیں گے۔ یہاں پر دو لفظ استعمال کیے، والدین اور اقربون، زیادہ قریبی رشتہ دار، یہ اقرب کے معنی ہے۔ والدین کے معنی والدین ہے ہی ہے، تو والدین کی وراثت میں ساری اولاد حصہ پائے گی، اور قریبی رشتہ داروں کے میراث میں زیادہ قریبی جو رشتہ دار ہوں گے وہ حصہ پائیں گے۔ اب مثلا والدین کے پہلے انتقال ہوا، ساری اولاد کو میراث مل گئی، کسی اور قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو رہا ہے، اولاد اس کی مثلا نہیں ہے، تو اس کے وارث کون ہوں گے؟ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں گے وہ ہوں گے، سگے بھائی ہوں گے، وہ نہیں ہے بھتیجے ہوں گے، بھتیجے نہیں ہیں چچا ہوں گے، غرض کہ جو قریبی رشتہ دار ہوں گے وہ وارث ہوتے ہیں۔ قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور کے رشتہ داروں میں حصہ نہیں ملتا۔ اگر یہ ہوتا کہ نہیں سارے رشتہ داروں کو میراث دلاؤ، تو سارے رشتہ داروں کو میراث دلانے میں تو پھر تو آدم علیہ السلام تک تو سبھی رشتہ دار ایک دوسرے کے ہیں۔ اوپر پہلی آیت میں یہی تھا سورت میں کہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس اعتبار سے انسانیت کے ناطے سارے بھائی بہن ہیں، تو رشتہ داری کو آگے بڑھاتے چلے جائیں تب تو اس کا سرا ہی نہیں ملے گا کوئی، تو کہاں تک جا کے اس کو اسٹاپ کریں گے، کہاں تک میراث کو جو ہے وہاں تک لے جا کے چھوڑ دیں گے، اور پھر مال پھر کتنا کتنا بٹے گا، آئے گا کس کو کتنے حصے میں۔ تو اس لیے میراث کا اصول بیان کیا گیا کہ ولادت کا رشتہ اس میں میراث باقی رہے گی، اور ولادت کے بعد الاقرب فالاقرب، اقرب میں نے جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، اسی لیے اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیا معنی؟ زیادہ قریبی رشتہ دار جو موجود ہے اس کو اس کے زندہ ہوتے ہوئے پھر جو اس سے دور کے رشتہ دار ہیں ان کو حصہ نہیں ملتا۔ مثلا بھائی کے ہوتے ہوئے بھتیجے کو حصہ نہیں ملتا، اولاد کے ہوتے ہوئے پوتوں کو حصہ نہیں ملتا۔ مثلا باپ کا انتقال ہوا، اولاد زندہ ہے، اولاد کی اولاد بھی زندہ ہے، تو اولاد کی اولاد یہ اولاد کے مقابلے میں دوسری پیڑھی ہو گئی، تو ایک پہلی پیڑھی کو ملے گا، اولاد کی اولاد کو نہیں ملے گا۔
یہاں پر اگر کہ مسئلہ جب پھنستا ہے جب باپ کا انتقال بعد میں ہوا، بیٹے کا انتقال پہلے ہو گیا اور بیٹے نے اولاد چھوڑی، پوتے جو ہے یتیم ہیں، تو چونکہ شریعت میں وراثت کی جو بنیاد ہے اس کی بنیاد ولادت اور قرابت ہے، غربت یا ضرورت اس کی بنیاد نہیں ہے۔ یہ نقطہ جو ہے یاد نہ رہنے کی وجہ سے جو ہے لوگ بعض دفعہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوتے کو دیکھو میراث سے محروم کر دیا گیا اور بیٹا بھی محروم ہو چکا تھا، وہ تو ڈبل مار پڑی اس کے اوپر کہ بیٹا پہلے دنیا سے چلا گیا، اب جب دادا کا انتقال ہو رہا ہے تو دادا کی میراث میں باقی بیٹے تو پا رہے ہیں لیکن مرحوم بیٹے کے پوتے نہیں پا رہے ہیں۔ تو مرحوم بیٹے کے پوتے اس لیے نہیں پا رہے ہیں کہ پہلی پیڑھی ابھی موجود ہے، یعنی دوسرے بیٹے اور موجود ہے، اس بنا پر پوتے کو نہیں ملتا۔ اور بنیاد رشتے جو ہے وراثت کی ہے، وراثت میں حصہ پانے کی، وہ قرابت اور ولادت کا رشتہ ہے۔ پہلے درجے کی اولاد ہوتے ہوئے دوسرے درجے کی اولاد کو نہیں ملے گا، اور قریبی قرابت ہوتے ہوئے دور کی قرابت والوں کو نہیں ملے گا۔ اس میں غربت یا حاجت نہیں دیکھی جاتی۔ مثلا دو سگے بھائی ہیں، دو بیٹے ہیں کسی باپ کے، ایک بیٹا بالکل معذور ہے، اپاہج ہے، بستر پکڑے ہوئے ہے، اس کی کوئی کمائی نہیں ہے، وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ پلا ہے، اور دوسرا جو اسی کا بھائی ہے، بیٹا ہے، وہ بہت ہائی فائی اس کی نوکری ہے، کروڑوں اربوں میں کھیل رہا ہے، گاڑیوں میں چل رہا ہے۔ اب باپ کا انتقال ہوگا تو معذور بیٹا اور مالدار بیٹا دونوں کو تو برابر ہی ملے گا۔ کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ نہیں معذور بیٹے کو زیادہ حق بنتا ہے چونکہ وہ معذور ہے، یہ کہا جائے گا بیٹے ہونے میں دونوں برابر ہیں، تو معذور بیٹے کو اتنا ہی ملے گا جتنا قریب۔ یہ اور بات ہے کہ مالدار بیٹا کہے بھائی میں نہیں لیتا اس لیے کہ معذور بیٹے کی ضرورت زیادہ ہے، تو یہ وارثوں میں سے اپنے حصے کا ایثار کر کے اپنا حصہ کسی محتاج کو دے دے، غریب کو دے دے، یہ اور بات ہے۔ لیکن جو وراثت کی بنیاد ہے وہ قرابت اور ولادت ہے، نہ کہ حاجت یا غربت، ورنہ پھر جو ہے معذور کو ملتا اور جو ہے دوسرے بیٹے کو ملتا ہی نہیں جو مالدار ہے۔ تو بہرحال تو یہ دو بنیادیں ہیں وراثت کی، ولادت اور قرابت، اور قریب کے ہوتے ہوئے پھر بعید کو نہیں ملتا۔ تو اس میں ایک تو یہ حکم بیان کیا گیا کہ کوئی عورتیں میراث سے جو محروم کی جاتی تھی، تو ہوا کیا کہ نبی کریم علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے اوس ابن ثابت کی بیوہ کو بلایا اور ان کے چچا زاد بھائیوں کو بلایا، سب مسلمان تھے اور زمانے جاہلیت کی رسم کے مطابق انہوں نے سب بٹوارا کر لیا تھا، چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ چچا زاد بھائیوں سے ان کی میراث واپس لی، اور میراث واپس لے کر کے جو آگے رکوع آیا ہے اس کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے 8واں حصہ یعنی 12.5% یہ بیوہ کو دلایا، اور ایک بیٹا تھا، 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا چھوٹا تھا، بیٹیاں بڑی تھیں، تو اس باقی جو 12.5% نکالنے کے بعد پھر اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بیٹے کو دے دیا چونکہ بیٹے کا حصہ ڈبل لگتا ہے، اور ایک حصہ کا آدھا آدھا کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیا، بیٹی کا حصہ بیٹے کے مقابلے میں آدھا بنتا ہے۔ تو اس طریقے پر نبی کریم علیہ السلام نے ان کا حل پیش کیا اور ان کو ان کی زندگی کو کے لیے گزران کا سبب بنا۔ آگے کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فرمائی کہ جب میراث کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے تو عام طور پر دوسرے دور کے رشتہ دار، وہ ایسے رشتہ دار جو مرحوم سے تو بہت قریب آئے دن آنا جانا تھا لیکن رشتے کے اعتبار سے وہ وارث نہیں بن رہے ہیں، غیر وارث رشتہ دار وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں، پرسے میں آ گئے، میراث کی تقسیم کے وقت آ گئے، یا کچھ یتیم مسکین پاس پڑوس کے غریب غربا فقراء وہ بھی میراث کی تقسیم کے وقت جمع ہو گئے اور ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، تو وہ کچھ امید پہ آ جاتے ہیں۔ جو غریب لوگ آ جاتے ہیں وہ خیر خیرات کی نیت سے آ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ صدقہ مل جائے گا، ایصال ثواب والا کچھ مل جائے گا، کچھ جو ہے مرحوم کے نام پہ مل جائے گا، اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں میرا بھی کچھ حصہ بن رہا ہو، بھتیجے آ گئے، چچا آ گئے اور کچھ اور آ گئے، حالانکہ اولاد ہوتے ہوئے ان میں سے کسی کا حصہ نہیں۔ تو اگر یہ لوگ جمع ہو جائیں تو اس سے متعلق 2 باتیں فرمائے گی۔ یہ فرمایا گیا کہ اگر تم ان کو کچھ دے سکتے ہو، یعنی وارثوں سے کہا جا رہا ہے تم اپنے حصوں میں سے کچھ ان کو دے سکتے ہو تو دے دو، زیادہ اچھی بات تو یہ ہے، یا کم از کم ان کو کھلا پلا کے کچھ مہمان نوازی کر کے ان کو رخصت کرو، اور اگر
کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے بھلی بات اچھے انداز میں یوں کہو کہ بھائی ہم جو ہے اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یا یہ کہ اس میں ہمارے وارثوں میں نابالغ لوگ بھی ہیں اور نابالغ کا حصہ تو ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے. تو اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر وارثوں میں بالغ نابالغ دونوں ہیں اور دوسروں کو دینا چاہتے ہیں تو نابالغ میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، نابالغ کے حصے سے کٹوتی کر کے نہیں دیا جائے گا، اس کا حصہ پورا محفوظ رکھا جائے گا. بالغ لوگ اپنے حصوں میں سے جتنا چاہیں وہ دوسروں کو دے دیں. اب اس میں گڑبڑی بہت ہوتی ہے کہ مرحوم کے انتقال کے بعد اس کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹھا کر کے کبھی غریبوں کو دے دیں، حالانکہ نابالغ وارث لوگ ہوتے ہیں، ان کے حق کا خیال ہی نہیں کیا، ان سے اجازت بھی معتبر نہیں ہوگی وہ اجازت دے کہ ابھی عمر نہیں پہنچی کہ وہ اجازت دے تصرف کرے. لہذا ان حصہ لگانے کے بعد یتیم اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کو اس کا حصہ محفوظ رکھنے کے بعد پھر کوئی تصرف کرنا چاہیں، ایصال ثواب میں خرچ کرنا چاہیں، الا یہ کہ مرنے والے نے خود پہلے سے کہہ کے انتقال کیا ہو کہ میرا اتنا مال، جس کی اجازت صرف مرنے والے کو 1/3 کی حد تک ہے، 1/3 کی حد تک ہے. اگر اس نے کہا کہ بھائی میرے مرنے کے بعد ایصال ثواب بھی کرنا میرے پیسے سے جو ہے مسجد کی بھی خدمت کر دینا، جو مہمان وغیرہ آئے ان پر کھلانے پلانے میں خرچ کر دینا، تو اتنے حد تک خرچ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے انتقال کرنے والے کے کل مال میں سے 1/3 حصہ تک اگر مرحوم نے کہا ہے تو اس کو، اور اگر 1/3 حصہ سے زیادہ کہہ کے چلا گیا، کتنی لمبی چوڑی دعوت کرنا، اتنا پیسہ خرچ ہو جائے کہ 1/3 حصے سے زیادہ بن رہا ہے، تو صرف 1/3 کی حد تک تو اس کی بات مانی جائے گی، اور 1/3 سے زیادہ جو حصہ ہوگا وہ وارثوں کا حق ہے. اس میں پھر وارث جو بالغ ہے وہ اپنے حصے میں سے کچھ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. مرنے والے نے وصیت بھی نہیں کی اور وارثوں میں نابالغ ہی سب ہیں تو کچھ بھی نہیں کسی ایصال ثواب میں یا دینے دلانے میں کچھ بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس کی بات کی جائز نہیں. صرف پھر جو دوسرے جو جمع ہو گئے ان کو بھلی بات کہی جائے گی کہ بھائی مرحوم نے یتیم بچے چھوڑے ہیں، ان کا حق ہے، کسی کو کچھ نہ دیا جا سکتا ہے، نہ مرحوم کے مال سے کھلایا جا سکتا ہے، لہذا جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہماری اتنی پوزیشن نہیں کہ کرے. جو مثلا جو سرپرست ہے، ولی ہے، وہی جواب دے سکتا ہے. فرمایا کہ اگر معذرت کرنا پڑے تو بھلے انداز میں معذرت کر دو. فرمایا گیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں جس کو والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، لڑکوں کا بھی حصہ ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور قریبی رشتہ داروں نے جو مال چھوڑا ہے اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، وہ عورتیں چھوٹی ہوں یا بڑی، بہن ہو یا بیوہ، اولاد. مما قل منہ او کثر، اور چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، لہذا جو ہے حصے سے محروم نہیں کیا جا سکتا. مما قل، مال میں سے چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو، او کثرا، یا زیادہ ہو. اور کس کو کتنا حصہ ملے؟ اللہ نے فرمایا نصیبا مفروضا، وہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. اتنا تو معلوم ہو گیا کوئی حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، متعین ہے. کتنا ہے اس کی بھی تفصیل آگے کی آیت میں اگلے رکوع میں آ رہی ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، البتہ ایک اور ہدایت اس ضمن میں دی کہ مرحوم کے مال کی جب تقسیم کی بات آئے اور اس وقت دوسرے لوگ جو غیر وارث ہیں وہ آ کر کے موجود ہوں، جمع ہو جائیں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب مال کی میراث کی تقسیم کے وقت موجود ہوں غیر وارث رشتہ دار، اولو القربہ دوسرے قسم کے رشتہ دار جن کو وراثت میں حصہ نہیں ہے، اور یتیم ہے یا مسکین جمع ہو جائیں جو وارث نہیں ہے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو مرحوم کے مال میں سے ان کو بھی کچھ کھلا پلا دو، کچھ ان کو بھی دے دو. یہ دینا واجب ہوگا اگر مرحوم نے وصیت کی ہے، اور اگر وصیت نہیں کی ہے تو مستحب ہوگا بشرطے کہ بالغ لوگ اپنے حصوں میں سے دے رہے ہوں. اور اگر سبھی بالغ ہیں اور سب اجازت دے دیتے ہیں کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اتنا مال تو بطور صدقہ کے مرحوم کے ثواب کے لیے نکال کے ان سب کو دے دو جن کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا ہے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اگر کچھ دینے کو نہ ہو تو ان سے ایسی بات کہو جو معقول و بھلی بات ہو. وَقُولُوا لَهُمْ، اور ان یتیموں مسکینوں محتاجوں سے جو کچھ امید پر آ گئے ہیں ان سے معذرت کے لیے کہو ایسی بات معروفاً جو بھلی بات ہو کہ بھائی ابھی تو نہیں ہے، آگے کچھ ہوگا تو ہم خود خیال کریں گے، اس انداز کی بات کہہ دی جائے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة. اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم عذب الكفرة والمشركين واليهود والنصارى والمجوسيين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.